حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ تو ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ حدیث کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم کیا ذکر کر رہے تھے، کیا بیان کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے پھر یوں بیان کرنا شروع کیا کہ ہم ہر نبی کا ذکر فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے سارے نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہاں وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں حبیب اللہ ہوں، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حبیب کا مرتبہ سارے نبیوں سے بلند و بالا ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب بنا دیا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام جو جمع ہو کر بیان کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ نبیوں کے فضائل بیان کر رہے تھے، نبیوں کے کمالات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میلاد کی تقریب میں بیٹھ کر ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو بیان کریں۔ پھر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ حضور نے تو کبھی نہیں کیا، صحابہ نے تو کبھی نہیں کیا، قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بغض اور اناد کے اندر یہاں تک پہنچ گیا کہ قرآن میں ہو کر بھی کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے۔ حضور نے خود منا کر اپنی ولادت کہتے ہیں حضور نے منایا ہی نہیں۔ صحابہ نے میلاد کی تقریب اس طور پر کی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئیں۔ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو چیزیں یہی ہیں، لیکن وہ شکل و صورت، وہ ظاہری حالت جو اس زمانے میں تھی، آج کسی عبادت کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی۔ صحابہ نے نماز پڑھی، ان کی نماز اور ہماری نماز، ہماری اذان سے لے کر آپ دیکھیں گے تو ہماری نماز کے اختتام تک اور ان کی نماز دیکھیں آپ تو آپ کو ظاہری طور پر بڑا فرق نظر آئے گا۔ ہمارے جو روزے کے آج ٹائم، سیکنڈ، منٹ کے ساتھ ساتھ جو ہم سحری کرتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی سحری اور ان کی افطاری اور ہماری بڑا فرق ہے عبادت کے اندر۔ تو صحابہ کرام کے درمیان تو ایسی عبادتیں بھی ظاہری طور پر نہیں ہوئی جس طرح کہ ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم ٹائلز میں بیٹھ کر بڑے آرام سے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تو ایسی حالت میں نماز ادا کی کہ سجدے کرنے کی جو جگہ ہے وہاں پر کنکریاں بچھاتے تھے کیچڑ کی وجہ سے۔ تو زمانے کا فرق ہے۔ آج ہم کیا کہیں گے کہ یہ ٹائلز لگانا ناجائز ہے، یا گھڑی کے ساتھ دیکھ کر جماعت کا ٹائم فکس کرنا ناجائز ہے، حالانکہ صحابہ نے تو نہیں کیا۔ تو ہم کہیں گے کہ زمانے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں آئی ہیں کہ جو ہمارے دین سے نہیں ٹکرا رہی، ہمارا دین اس کو منع نہیں کر رہا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جائز ہے۔ ہاں، اگر دین منع کرے گا تو ہم اس کو ناجائز کہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ میلاد کی وہ تقریب جو منعقد کی جاتی ہے، ایسی صحابہ نے نہیں کی۔ اگر آپ اس کو ناجائز قرار دیں گے تو ختم بخاری کی وہ تقریب سالانہ جو یہ لوگ مناتے ہیں، میلاد کو ناجائز قرار دینے والے جو صحیح بخاری کی ختم پر اور ابتدا کے اوپر جو تقریب منعقد کرتے ہیں، صحابہ نے تو ایسی کبھی بھی نہیں کی۔ یہ تو دین سمجھ کے کر رہے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں میلاد کی ایسی تقریب تو صحابہ نے نہیں کی، تو ختم بخاری کی تقریب بھی تو صحابہ نے نہیں کی۔ اگر آپ کہیں کہ صحابہ کرام نے ایسے میلاد نہیں منایا، تو ہم کہیں گے کہ صحابہ کرام نے 3 روزہ اجتماع بھی تو نہیں کیا ایسا۔ آپ پھر وہاں پر کہیں گے کہ نہیں وہ ضرورت ہے، یہ ہے، تو ہم کہیں گے جہاں وہاں ضرورت پیدا ہو گئی ہے، تو حضور کے ذکر میں اگر ہم کہیں کہ اگر موقع کی مناسبت سے حالات اور ماحول کے مطابق اگر کوئی کر رہا ہے، تو ایسی صورت تو کوئی بھی 1400 سال پہلے نہیں لا سکے گا۔ تو جیسی جواز کی صورت وہاں پر پیش کر رہے ہیں، ویسے جواز کی صورت یہاں بھی پیش کر دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آج یہی بہت ساری آپ کی جو ہے نا وہ سیاسی پارٹیاں بھی ہیں اور مذہبی پارٹیاں بھی ہیں، انہوں نے اپنی علامت کے طور پر کہ میرا قائد فلاں ہے، میرا تعلق فلاں سے، تو انہوں نے اپنا ایک جھنڈا بنا لیا۔ ہم نے پوچھا کہ یہ جھنڈا کہاں سے ثابت؟ صحابہ نے تو نہیں لگایا تھا۔ تو کہتے ہیں نہیں، وہ ہم پارٹیوں میں فرق کرنے کے لیے کہ ہماری سیاسی پارٹی یہ ہے یا ہمارا قائد یہ ہے، تو ہم نے یہ جھنڈا بنا دیا علامتی۔
ہم نے کہا کہ اچھا زمانہ ایسا چل رہا ہے، تو ہم اپنا تعلق حضور سے ثابت کرنے کے لیے ہم نے گنبد خضرا سے نسبت رکھتے ہوئے ہم نے جھنڈا اٹھا لیا. تو جب وہ جائز ہو سکتا ہے تو یہ بھی جائز ہو سکتا ہے. آج اگر آپ جلسے کریں، جلوس کریں اور اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کریں، تو ہم حضور کی واہ واہ کرانے کے لیے وہ اگر طریقے اپنا لیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم بار بار ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان محافل میلاد میں اگر کوئی کسی طرح سے بھی کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو وہ جائز نہیں ہے. اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو آپ اذیت دیتے ہیں تو پھر وہ جائز نہیں ہے. ادروائز اگر یہ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ یہ کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، میلاد مصطفیٰ منائیں، بالکل جائز ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی ساری خوشی سے بڑھ کر ہے. ہمیں دنیا کی ساری خوشی بڑی معمولی ہے، یہ خوشی ہمارے سب سے بڑی ہے. کیونکہ آپ کسی بھی تقریب میں کہیں گے نا کہ مجھے فلاں چیز کے ملنے پر خوشی ہوئی، فلاں چیز کے ملنے، وہ سب معمولی ہے. حضور کی آمد کی خوشی اتنی بڑی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے زمین و آسمان بنا کے بھی نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. زمین و آسمان کو بنانے کے بعد بھی نہیں کہا کہ تمہارے اوپر احسان کیا. لیکن جب حضور کو بھیجا تو فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا. تو جو رب ذوالجلال کا احسان ہو تو آپ سوچیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہوگی. اور وہ نعمت عظمیٰ ملے تو وہ خوشی کا ہی دن ہوگا، لازمی سی بات ہے. جشن کی تقریب ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جشن نہیں منا. تو اگر حضور کی آمد کی خوشی نہیں ہوئی تو وہ پھر جشن نہ منا، ہمیں تو خوشی ہوئی ہے. کیونکہ خوشی ان کو نہیں ہوئی تھی، شیطان کو نہیں ہوئی اس کو خوشی. وہ بڑا مایوس ہوا تھا اس دن جب حضور پیدا ہو گئے. اس نے کہا کہ آج تو میری سارے کاموں کے اوپر پانی پھر گیا. آج تو لوگ ہدایت کی طرف آئیں گے، لوگ تو آج تو جہالت سے نکلیں گے، آج تو لوگ ظلم و ستم سے نکلیں گے. تو اس کے سارے کارنامے کے اوپر پانی پھرا. تو افسوس تو اس کو کرنا ہے. لیکن جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہوگا وہ لا محالہ کہے گا کہ ہاں مجھے حضور کی آمد سے خوشی ہوئی ہے. ہمیں اگر کلمہ ملا ہے، ہمیں اگر قرآن ملا، اگر ہمیں ایمان کی دولت ملی تو حضور کے وسیلے سے ملی. اگر حضور نہ آتے تو آج ہمارے پاس یہ اتنی بڑی بڑی دولتیں نہ ہوتی. آج ہم وہی جہالت کے زمانے کے اندر ہوتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی نعمت کے صدقے آج لاکھوں دنیا کے اندر مسلمان ہوئے. تو اس نعمت کے اوپر آپ جتنا بھی شکر ادا کریں، جتنا بھی جشن منائیں، جتنی بھی خوشی کا اظہار کریں وہ کم ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ قل اے حبیب قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. مسلمانوں کو چاہیے کہ جب جب اللہ کا فضل ملے، جب جب اللہ کی رحمت آئے اس کے اوپر خوش ہوں، خوشی کا اظہار کریں. زبان سے کریں یہ زبانی شکر ہے، اعضاء سے کریں یہ بھی شکر ہے. اور شکر کریں گے تو جا کے یہ نعمت عظمیٰ اور بڑھے گی، عشق مصطفیٰ میں اور اضافہ ہوگا، محبت رسول میں اور اضافہ ہوگا. اور اگر شکر نہیں کریں گے تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے نا. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر سپوز کر لیتے ہیں کہ آنے والے 12 ربیع الاول کے دن کوئی بھی حضور کا ذکر نہ کرے، کوئی بھی جشن نہ ہو، تو اسلام کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یعنی اتنی بڑی ہستی کہ جس کے آنے کی وجہ سے دنیا میں انقلاب آ گیا اور ان کا تعلق ہمارے ساتھ تھا، تو ہم ان کی خوشی منائیں گے یا یورپ منائے گا؟ ہم منائیں گے نا. ہم بتائیں گے کہ ہمارے نبی 12 ربیع الاول کو تشریف لائے. اور جب تشریف لائے تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کے ذہن کے اندر وہ حضور کی آمد کا ذکر دوبارہ سے پیدا ہوگا. ہمارے رشتہ اور مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں میلاد کی تقریب صرف 12 ربیع الاول کو نہیں ہوتی. سال کے ہر مہینے کے اندر جو بھی محفل ہوتی ہے ہم اس کا نام رکھتے ہیں میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں اس کو دن کے ساتھ تو ہم باؤنڈ کر ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کا ذکر جتنا ہوگا، حضور کی تعریف جتنی ہوگی، حضور سے انسان کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، انسان اتنا ہی کامیاب ہو جائے گا. کیونکہ آج ہماری ساری کامیابیاں، ساری بہاریں حضور کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر ہم حضور سے دور ہوئے برباد ہو گئے، اگر ہم حضور سے قریب ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے. تو یہ ہے 12 ربیع الاول. ہم کہتے ہیں نا سوال والوں کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کیوں مناتے ہیں؟ تو ہم کس وجہ سے کہتے ہیں 12 ربیع الاول اس وجہ سے مناتے ہیں کہ حضور تشریف لے کر آئے.
حضور تشریف لے کر آئے. اچھا اب ہم کہتے ہیں نا عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو اسلام میں تو صرف 2 عید ہیں، تو یہ تیسری عید تم لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی. اور پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی بھی چیز ایجاد کی اس کا حضور کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا پہلے یہ تو ثابت کرو کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے نا تو پھر ہماری تیسری عید تو ناجائز ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اسلام میں تو 2 عید. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا. تو ہر جمعہ آپ کے لیے عید کا دن ہے. تو آپ سال میں 2 کی بات کر رہے تھے، ہم مہینے میں 4 دن آپ کو بتا رہے ہیں کہ عید کا دن ہے. اب پورے سال کے اندر آپ کاؤنٹ کریں تو 48 ڈیز، 48 دن جو ہے وہ عید کے دن ہیں، اور 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو اسلام میں کتنی عیدیں ہو گئیں؟ 50. تو پھر ہم جواب نہیں دیں گے، وہ جواب دیں گے کہ دیکھیں شرعی جو ہے وہ 2 دن ہے کہ جس دن صبح اٹھیں گے ہم نماز پڑھیں گے، اور یہ جو عید ہے نا یہ عید بطور خوشی کے دن ہے. تو ہم کہیں گے بس یہ جو تعریف آپ نے کی ہے نا عید کی، میلاد کے موقع پر جس کو ہم عید کہہ رہے ہیں نا یہ وہی ہے. ورنہ لوگوں کو ایسے گھمائیں گے کہ دیکھو تم کہتے ہو عید میلاد النبی، تو نماز کہاں ہوئی اس کی؟ صبح نماز پڑھنے گئے تھے جو تم عید منا رہے ہو. ہم کہیں گے کہ آپ یہ بتاؤ کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے مالک و مولا تو ایک دسترخوان نازل فرما دے جو میری امت کے لیے اور لوگوں کے لیے علامت بن جائے، نشانی بن جائے، میری ایک چھوٹی نشانی بن جائے. تو اللہ نے دسترخوان کو نازل فرما دیا. تو فرمایا کہ یہ دسترخوان چونکہ نعمت ہے تو جس دن یہ اتری ہے تو یہ اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہے. یہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول ذکر کر رہا ہوں جو قرآن کریم کے اندر بھی ہے. تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی اگر ایک نعمت دسترخوان اترے تو وہ دن عید کا دن، اور جس دن وہ ذات تشریف لے کر آئے کہ جن کے قدموں کے صدقے پوری کائنات کے دسترخوان سجے، تو آپ سوچیں کہ پھر وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا. تو عید کا معنی ہے خوشی یا بار بار لوٹ کر آنے والی. تو لفظی طور پر اس وجہ سے جو ہے وہ عید میلاد النبی کی تقریب جو ہے وہ لوگ مناتے ہیں اور کہتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے لیے رحمت ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز رحمت ہوتی ہے نا وہ پہلے ہوتی ہے، اور جس پر رحمت ہوگی وہ بعد میں ہوگی. اگر یہ جو رحمت ہے نا یہ بعد میں آئے اور چیز پہلے ہو جائے، وہ کہے کہ ہمارے لیے رحمت ہی نہیں. تو جو رحمت ہے وہ پہلے ہے اور جس کے لیے رحمت ہے وہ بعد میں ہے. تو کائنات میں ساری کی ساری چیزیں بعد میں ہیں، حضور پہلے ہیں. حضور پہلے تھے جن کا صدقہ ہے کہ یہ آئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کو پیدا کرنا مقصود ہی نہ ہوتا، اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہیں بناتا، میں اپنے رب ہونے کو ظاہر ہی نہیں فرماتا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں حضور کے صدقے پیدا ہوئی ہیں. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو حضور دنیا کے بننے سے پہلے بھی رحمت. اچھا قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ پچھلے زمانے کے اندر جتنے بھی قومیں گزری ہیں ان سارے قوموں کے اندر حضور کا تذکرہ ہوتا چلا گیا. وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قبل کی تفسیر کے اندر بزرگوں نے لکھا کہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امت کے سامنے حضور کا ذکر کیا کہ یہ ایک عظیم الشان ہستی ہے کہ جو کہ آئیں گے، تشریف لے کر آئیں گے اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ اور مقام. تو کہتے ہیں جب انہوں نے حضور کے وسیلے سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد سے پہلے ہی ان کو کامیابی عطا فرما دی. آپ دیکھیں حضور کو ایسا بنا کر بھیجا کہ حضور آئے بھی نہیں، حضور کا وسیلہ حضور سے پہلے ہی چل رہا ہے. اور جب حضور تشریف لے کر کبھی بھی معاذ اللہ مرتا نہیں ہے، وہ آج بھی زندہ ہے. اور حدیث میں حضور نے وضاحت کے طور پر کہا کہ میرا جانا کیسے رحمت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں قبر کے اندر چلا جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. تمہارے اعمال اگر اچھے ہوں گے تو میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، تمہارے اعمال اگر برے ہوں گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا. تو آج بھی ہمارے نامہ اعمال جب روضہ رسول پر پیش کیے جاتے ہیں تو حضور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے رحمت ہے.
اور جب کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو جب کوئی ہماری مشکل کشائی نہیں کر رہا ہوگا، تو اللہ کی رحمت سے حضور کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا کہ حضور کی دعا کے صدقے آپ کے وسیلے سے ہم سب کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ تو فرمایا نا کہ حضور ہر دور کے اندر رحمت ثابت۔ اب اس رحمت کے آنے پر اگر آپ کو خوشی نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ آپ کے لیے پھر رحمت نہیں ہے، ہمارے لیے تو رحمت ہے۔ تو ہم تو ان کا جتنا ذکر کریں، جتنی باتیں کریں وہ کم ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ باتیں ہم یہاں پر آپ کو وہ کر دیں کہ جو ہمارا فرض بنتا ہے۔ حضور جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین کے اندر پردے کا حکم ہے، خواتین کے آواز کا بھی پردہ ہے، لیکن ٹریک پر جا نکلا ہے کہ جہاں پر محفل میلاد منعقد تو کی جاتی ہیں، لیکن وہاں پر خواتین ایکو ساؤنڈ اور لاؤڈ اسپیکر لگا کر اپنی آواز کی جو ہے وہ بے پردگی کر رہی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا سخت حکم ہے کہ اگر کسی غیر محرم کے کان میں اگر عورت کی آواز پڑتی ہے نا تو اس پر اس کو گناہ ملتا ہے۔ تو اگر ایسی کہیں پر بھی میلاد کی تقریب ہوتی ہے تو ہم کہیں گے حضور کی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر مردوں کا جلوس نکلتا ہے تو عورت بلا ضرورت شرعی ویسے ہی نکل سکتی، اگر وہ مردوں کے ساتھ چل کر اگر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہم یہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بارہا ان لوگوں کو منع کیا گیا کہ جہاں پر مردوں کا جلوس ہے وہاں پہ عورتوں کا کیا کام ہے۔ اچھا، ہمارے نبی نے اتنی تعظیم اور تکریم فرمائی نا کہ فرمایا کہ روٹی کی جو عزت نہیں کرتا اگر یہ روٹ جائے تو پھر آپ اس کے پیچھے بھاگتے نا، یہ آپ واپس نہیں آنے والی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں جب لنگر تقسیم کیا جاتا ہے تو جس کے نام پر آپ لنگر تقسیم کر رہے ہیں تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دسترخوان بچھا کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ کھلانا ہے تو کھلائیں۔ یہ کوئی احسان نہیں کر رہے کہ آپ ٹرک کے اوپر سے یوں اٹھا کے اناج کو اور غذا کو پھینک رہے ہوتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس کا وبال کتنا سخت ہوگا۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ہمارے کو کھلی چھٹی مل گئی کہ ہم شریعت سے ہٹ کر جو کام کر رہے ہیں سبھی جائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، حضور کے نام پہ کھلانا ہے، جتنا کھلانا ہے کھلائیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ آپ ان چیزوں کو بٹھا کر کھلائیں۔ حضور کی تعریف کرنی ہے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ باوضو ہو کر، دو زانو ہو کر بیٹھ کر نعت خوانی کرنا ہے۔ حضور کی تعریف، نعت خوانی نام ہے حضور کی تعریف کا۔ آج کل آپ نعت خوانوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ ایک طرف یہ نعت خوانی لگا دیں، دوسری طرف کوئی میوزیکل پروگرام لگا لیں، تو آپ کو کوئی نہیں فرق پتہ چلے گا کہ کہاں پر نعت ہے اور کہاں پر میوزیکل۔ یعنی ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر پہلے موسیقی کو سنا ہے، اس میں استعمال ہونے والے جھنگاروں کو سنا ہے، ٹون کو سنا ہے، اب اٹھا کر نعت خوانی کو لا کے اسی ٹون پہ رکھ دیا ہے۔ تو یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب حضور کی تعریف کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر ایسے نعت کہ جس کو سن کر نا نعت نہیں بلکہ ہمیں گانے کا خیال آ جائے، تو ہم کہیں گے ایسا نعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور میوزک تو ویسے شریعت کے اندر حرام ہے، اب اس کو نعت کے ساتھ جوڑ دیں تو ویسے بھی حرام ہے۔ تو نعت، اچھا بس اوقات جب ریلی نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس ساؤنڈ میں چلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ شریعت ہر ایک کے اوپر ہے، شریعت سب سے اوپر ہے، ہم سب اس کے پابند ہیں۔ اگر آواز اتنی ہے کہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ سے ضرور سوال ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہے نا وہ گنتی کا نہیں ہے، وزن کا ہے، وزن کا۔ اور وزن میں سب سے بھاری جو قیامت کے دن چیز ہوگی وہ حقوق العباد ہوگی، وہ حقوق العباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں تو وہ کامیاب ہو گیا، مطلب جس کے اخلاق بڑے بہترین ہوں گے، جس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑے بہترین ہوں گے، جس کی زبان بڑی اچھی ہوگی وہی کامیاب ہوگا۔ بھاری کیا ہے؟ حقوق العباد۔ آج دیکھیں کہ اگر آپ روڈوں کے اوپر تقریب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچتے بھی نہیں ہے کہ اس سے اگر دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہی نہیں۔ یا ایون کہ ایک گلی کے اندر آپ تقریب کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلے یہ سوچیں کہ الٹرنیٹ کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو آپ بنائیں گے کیونکہ تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو۔ مطلب ایک گلی میں جانا ہے، وہ آپ نے ایسا ٹرین لگایا، آپ نے کہا مجھے پرمیشن مل گئی، اب مجھے گلی کو بالکل جام پیک کرنا ہے، ایسا تھوڑی ہے۔ آپ لوگوں کا سوچیں کہ ایسا راستہ نکالیں کہ جس سے لوگ جا سکے، نہیں دوسری گلی میں اگر راستہ ہے تو پھر آپ رہنمائی کریں۔ اگر
حقوق العباد پامال ہوتے ہیں تو ثواب نہیں عذاب ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنا ہے. اور آخر میں آپ سے میں بلکہ میں سوال ہی کروں گا کہ آپ یہ بتا دیں کہ ہمیں جو خوشی ہے وہ کس بات کی خوشی ہے؟ ہمیں خوشی ہے تو کس بات کی خوشی؟ سرکار آئے نا، سرکار آئے کیوں تھے؟ سرکار آئے کیوں تھے؟ تو سرکار اس لیے آئے تھے تاکہ ہم سب کو جنت کا راستہ بتا دیں. مطلب خوشی ہمیں اس بات کی ہے نا کہ ہمیں حضور کے صدقے جنت کا راستہ ملا، قرآن ملا، ایمان کی دولت ملی، کعبہ ملا، سب کچھ ملا، حضور کے صدقے ملا. اب جس کام کے لیے حضور آئے تھے تو آج دیکھیں کہ ہم اس کام کے اندر کہاں تک پہنچے. میں بڑے معذرت کے ساتھ آج ہم میں سے اگر کوئی بھی چیز کچھ بھی لینا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اگر باہر ملک سے امپورٹڈ ہے تو وہ فوراً آنکھ بند کر کے لے لیتا ہے. اس وجہ سے لیتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. اور یہاں کی چیز لینے سے پہلے ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ آج بزنس کے اندر ہمیں کافروں کے اوپر زیادہ اعتماد ہو گیا اور اپنے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے. اس وجہ سے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے حضور کے فرامین کو چھوڑ دیا اور کافروں نے ایسے چھوٹے چھوٹے اصول لیے جس کی وجہ سے آج وہ کامیاب ہو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا نا کہ اگر تم نہر کے کنارے بھی ہو اور تم وضو رہے ہو تو بھی پانی کا حد سے زیادہ استعمال نہیں کرنا. ایک چھوٹی سی بات ہے، مثال دے کر کہہ رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ نہر کے کنارے بھی ہو اور تم وضو رہے ہو تو بھی تم نے پانی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا، اس کی قدر کرنی. آج سوچیں کہ آج ہم لوگ کس قدر ہر چیز کی جو ہے وہ کس قدر. دیکھیں نا، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. آپ شادی ہال کے باہر چلے جائیں، ڈسٹ بن کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ امت مسلمہ کا حال ہے. آج ہمارے پاس کھانے کو مطلب مہنگائی کی وجہ سے ہم سب نے رونا گایا ہوا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، روٹی نہیں ہے. لیکن آپ ذرا ہوٹلوں میں جائیں، جو مہنگے مہنگے کھانے ہوتے ہیں ان کے ذرا ڈسٹ بن کے اندر دیکھیں آپ، تو آپ کو روٹیوں کے ٹکڑے نظر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، سنت، آپ کی تعلیمات سے محبت کرنے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے یہاں مرکزی جو محفل ہوتی ہے ہر سال کی طرح انشاءاللہ عز و جل، کل یعنی 12ویں کی جو شب ہوگی عشاء کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ وہ مرکزی محفل ہوگی 12ویں کی. تو عشاء کی نماز کے بعد جس میں ہم نعت خوانی بھی کریں گے، تلاوت قرآن کریم بھی، اور حضور کے فضائل و مناقب بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ یہ جو مبارک گھڑی ہے تو بجائے ان فضول کاموں میں ادھر ادھر بیٹھنے کے یا موبائل یوز کرنے کے، آپ خود بھی آئیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آئیں، اپنے بھائیوں کو بھی لے کر آئیں، تاکہ صحیح معنوں میں ہم سب کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ جو ہے وہ اجاگر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.